وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم را اللہ اعلم بمراده تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ سچ ہے. ولکن اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، تم دیکھ رہے ہو جسے. ثم استوى على العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگایا ہوا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلا ہے جو مقرر ہے. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی. فصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ تدبیر سے بہتر آیت. وهو الذی مد الارض، اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین. رکھے زمین نہریں، اور اسی نے بنائے ہر میوے میں سے ہر وہی ڈھانپتا ہے. متجاورات، اور زمین میں قطعے ہیں یعنی جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگور کے. وزرع اور کھیتیاں ایک سے علاوہ کرنے کے جو ملے ہوئے ہیں اور جو بن ملے. اس کا بماء انہوں نے سیراب کیا جاتا ہے ایک اور ہم نے برابری دی ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں یعنی ذائقے میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو عقل رکھتی ہو. وَإِن تعجب، اور اگر آپ کو تعجب کی بات فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، تو پھر تعجب ان کی اس بات میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نئی تخلیق میں پھر بنائے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی ہیں توق ہوں گے جن کی گردنوں میں. واولئک اصحاب النار، اور یہی تو جہنم میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ آپ سے جلدی مانگ رہے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اور تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بہت سے عذاب. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے لوگوں کو باوجود ظلم کے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر رہنما ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق العظیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. یوسف علیہ السلام ہماری اختتام پر پہنچی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو فرمائی ہے جس کے اندر 43 آیتیں اور 6 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے. سورہ رعد کے مضامین میں بنیادی مضمون
تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے، معاملے میں اس کا کوئی ساجی نہیں. اپنی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے اللہ پاک نے زیادہ تر اس میں اس کو بیان کیا ہے. اور کچھ اعتراضات ہیں کافروں کے، مشرکوں کے، ان کے بھی اللہ پاک دیے ہیں اور جنت اور جہنم کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے. تو اس لیے اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی قدرت کو بیان کیا. اور اصل بھی یہ ہے قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا تعارف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بعد پھر نبی کا، پھر صحاباؤں کا، یہ پھر اس کے بعد ہے. لیکن بنیادی طور پر اس میں تعارف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرما دے. نادانی کی وجہ سے کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کو وہ درجات دے دیے، وہ مقام دے دیے جو درجات ہونے چاہیے. دوسرے پارے کے اندر وہ آیت آئی تھی جو حضرات موجود تھے، میں بتلاؤں گا تو بات آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ شکوہ کیا انسانوں کا، یہ بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. تیرے ساتھ شریک بنانے ہم کیسے پہچانیں گے کہ تیرے ساتھ شریک بنایا، غیروں کو شریک بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کی غیر سے ایسی محبت کرنا جیسی محبت کس سے کرنی چاہیے مت بتلا. اب ہم دیکھیں کہ آدمی خوشی اور غمی کے موقع پر جو معاملات کرتا ہے، مثال کے طور پر آدمی کو غم آئے تو آدمی کو کون یاد آنا چاہیے؟ اللہ یاد آنا چاہیے. آدمی خوشی کے موقع پر کس کو آگے رکھے؟ بات میں نفع نقصان میں اللہ کو آگے رکھے، عزت ذلت کے معاملات میں اللہ کو آگے رکھے. اب اگر ہمیں ان موقعوں پر اللہ یاد نہیں آتا، ان موقعوں پر بھی اگر اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں کوئی غیر یاد آتا ہے، اللہ نے اس کو شرک کی علامت بتلایا کہ پریشانی ہے، راحت ہے، سکون ہے، بے چینی جو بھی ہو تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اگر یہاں میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے آپ بھی تم کسی اور کی طرف متوجہ، یہی تو شرک ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے نادانی میں ہم لوگوں نے، ہمارے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہ جاننے کی وجہ یا کیا ہوئی کہ آج مصیبت آتی ہے بابوں کی طرف متوجہ، آج پریشانی آ جاتی ہے قبروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جی آپ کو ملیں گے، آپ دیکھیں کہ 100 میں سے اگر یا مانی تو آپ کو 90% ایسے ملیں گے جن کی منتیں ایسی نہیں ہوں گی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گا. اکثر کا کیا ملے گا؟ میرا یہ کام ہو گیا تو امام حسین کا فقیر بناؤں گی، میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں مذہب پہ چادر چڑھاؤں گی، میرا کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کے نام پہ جو ہے کروں گی. ایسا نہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے ایسے موقع پر؟ میرے اللہ نام پہ خیرات دوں گی، میرا کام ہو گیا تو انشاءاللہ اتنے روزے رکھوں گی، اتنا نفل پڑھوں گی، اتنے صدقے کروں گی. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن توجہ کہیں اور کی طرف جاتی ہے. اور یہ سارے عقیدے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت مشرکین مکہ کے بھی یہی عقیدے و نظریے تھے. انہوں نے بھی یہی چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ بتوں کے نام پہ نظر و نیاز اور بتوں کے نام پہ بعض لوگ کے نام پہ جائز ہے، باباؤں کے نام پہ جائز ہے. بتوں کے نام پہ، باباؤں کے نام پہ کیا ہے؟ تو میرا عزیز اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ وہ در حقیقت بت تھے نا، بت ان میں سے بت ایسا نہیں ہے جو وہی نہ ہو. وہ بت جو تھے در حقیقت باباؤں کی، بزرگوں کی یادگار تھے. جبھی دور آ گیا شادی باباؤں کی تصویریں لگانے لگ گئے. چل آگے چل کر اگر امت نے نہیں سنبھالا اپنی اولادوں کو، نسلوں کو، تو بے دینی اتنی تصویر آئیں گے، پھر مجسمے بھی آ گئے. اس کے بعد اب دوسری چیز کیا آ گئی؟ مجسمے بھی آ گئے. بعض مزاروں میں ان بزرگوں کے باقاعدہ تصویر لگائی گئی تھی، اب ان بزرگوں کے باقاعدہ مجسمے لگا دیے گئے. اور پھر ایک دن آئے گا کہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ اس کی پوجا بھی شروع ہو جائے گی. اس لیے یہ جو بت تھے یہ بھی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے بیت اللہ میں لگایا ہوا تھا. جی
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خود بڑھنے کے سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام کے نبی گزرے ہیں، حضرت شیش کی اولاد میں 5 بزرگ آئے تھے، اور قرآن کے اندر اللہ نے ان 5 بزرگوں کا نام لیا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان 5 کو وہ پوجا کرتے تھے۔ یہ پانچوں کے پانچوں حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک اور بزرگ ہیں۔ بت بھی کوئی پاگل تھوڑی ہے جو کسی مٹی کو پوجے گا۔ آج بھی آپ ہندوؤں کو دیکھ لو، ہندوؤں نے جو اپنے سامنے دیوتا رکھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھو ان کی کیا تاریخ بتائیں گے، ایسے دور کے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، کوئی بھی نہیں کہے گا ہم مٹی پوجتے ہیں۔ ان سب کے نظریات کی اپنے وقت کا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ ہماری بات نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کو اپنے علاوہ کسی کی بھی عبادت یا بندگی پسند نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متن جو حضرات سن رہے ہیں، انہوں نے بار بار یہ بات سنی ہوگی کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو جو ہے نا مشکل کشا سمجھا ہوا تھا، حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا سمجھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو بھی کفر بتلایا۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات ٹھیک بنا دے، اللہ تعالیٰ کے حقوق آدمی اس کو دے دے، یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے یعنی کافی آیتیں اور تفصیل سے مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ پاک نے سمجھائی۔ انہیں آیت میں سورۃ الرعد بھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے آیت آئے گی تو وہاں پر آیت نمبر 13 میں تھوڑی سی تفصیل کر لوں گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ فرشتہ ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بجلی کی جو چمک نہیں ہوتی، بارش میں جو تیز چمکتی ہے، اس کو رات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے سورت کا نام سورۃ الرعد اللہ پاک نے منتخب فرمایا۔ بہرحال یہ سورۃ الرعد ہے۔ ابتدائی پورا رکوع آپ نے سماعت فرمایا، اور پورا کا پورا ٹوٹلی یہ رکوع جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شان جو جلال ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا الف لام میم را، یہ 3 لفظ یہ ذکر فرمائے، اور آپ حضرات واقف ہو چکے ہوں گے کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اور جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کا تلفظ نہیں ہوتا۔ الف لام میم را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم، یاسین، طٰہٰ، یہ سارے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے صرف شروع میں اللہ نے نہ ان کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کا معنی مطلب کوئی جانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اکثر کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان حروف مقطعات کا معنی اور مطلب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ جی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن میں ایسے لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی جس کو نہ نبی جانے نہ کوئی اور بندہ جانے؟ تو اس کی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنا ہے۔ وہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے ابتدا میں لا کر ان الفاظ کے ذریعے ہر آدمی سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ سب کچھ جاننے والا، کامل علم والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر علم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، اگر اللہ بتانے پر آئے تو قرآن مجید کی کتنی آیتیں سب کا علم اللہ پاک نے دے دیا، اور اللہ نہ بتانے پر آئے تو الف لام میم کا علم بھی نہیں بتایا، کوئی جان کے دکھا دے۔ تو یہ اقرار، ایک بڑا مفسر ہو، بڑا محدث ہو، بڑا قرآن کا جناب علی جاننے والا ہو، وہ اقرار کرے کہ اللہ کا علم کچھ بھی نہیں ہے، ابدیت کا اقرار کرنا ہے۔ اور یہ آیات کے ذریعے ابدیت کا اقرار کروا، اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے علم کے ناقص ہونے کا اقرار کروا رہے ہیں، اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے کامل ہونے کا کیا کروا رہے ہیں؟ اقرار کروا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کے معنی مخلوق میں سے صرف نبی جانتے ہیں، اللہ اور نبی کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے نیاز کی باتیں اللہ نبی تو جانتے، لیکن ان کے علاوہ امت کے لیے اس میں سوائے اس کے کہ بھئی یہ آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، ان کا معنی مطلب اللہ جانے، ہمارے ان پر امت کے لیے اتنا ایمان لانا کیا ہے ان پر بھی ضروری۔ باقی آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوح قرآنی کے نام سے جو ہے نا لکھے ہوئے ایک ساتھ آتے ہیں، اور اس کے فضائل بھی بتائے جاتے ہیں کہ جو ان کو ایک نظر دیکھ کر نکلے اللہ اس کے مراد پوری کرے گا، جو ان کو دیکھ لے اور کیا نام ہے اس دن کو اس کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بزرگوں کے تجربات، بزرگوں کے کیا ہیں؟ قرآن تو ساری کی ساری کیا ہے؟ برکت ہے۔ قرآن تو سارا کا سارا نور ہے۔ قرآن کے تو ہر لفظ کی اللہ پاک نے جو خیر اور عافیتیں رکھی ہیں،
لہذا بزرگوں کے تجربات کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی آدمی گھر کے اندر لوح قرآنی رکھ دے اس نظریے سے کہ قرآن مجید کی آیات کا حصہ ہے، قرآن کی آیات میں الفاظ میں برکت ہے، اس کو رکھ رہا ہوں، اس لیے اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن نہیں پڑھنے میں مجھے آج تو اس کو قرآن کیا ہے میرے مسائل کو حل فرما دے، تو اتنی اس میں بھی گنجائش ہے، اس کو شرک نہیں کہا جاتا۔ ہم نے ان الفاظ کو مشکل کشا سمجھا ہے، نہ ہم نے ان الفاظ کو خدا سمجھا ہے، یہ خدا کا کلام ہم نے سمجھا، اور خدا کے کلام میں کیا ہے تو قرآن کے اللہ کے نبی نے بالقرآن، قرآن سے کیا حاصل کرو، برکت حاصل کرو۔ اس لیے یہ باتیں اس حد تک آیات الکتاب، یہ آیتیں مجید کی قرآن کی آیتوں کی تصدیق اللہ پاک نے یہاں فرمائی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ پر نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے سب سچ ہے۔ دو باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ پہلی بات اللہ نے کی یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا وہ حق ہے۔ پتہ چلا آیتیں الگ ہیں اور آپ پر اس کے علاوہ بھی کچھ نازل ہو رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جو آیتیں ہیں کتاب کی وہ بھی تو نازل ہوئی ہے نا، تو آیت کے اندر تو وہ چیزیں آ گئیں جو اللہ نے نازل کی اور قرآن کی آیت بنا دیا، اور آگے جو کہا والذی انزل الیک من ربک، جو آپ پر اترا، اب یہ آیت سے ہٹ کر کچھ اترا ہے نا، اللہ کرا جو آیت کی صورت میں اترا یا جو اس کے علاوہ آپ پر اترا، دونوں کو دونوں کیا ہے حق اور سچ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت صحابہ سے لے کر آج تک سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کے علاوہ بھی جو سنایا وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہماری بات نہیں آ رہی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ہے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ہماری نجات کے لیے صرف قرآن کافی ہے اور حدیثوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے یہ آیتیں کتاب کی یہ بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ پر اترے آپ کی رب کی طرف سے وہ بھی، یہ دونوں کو دونوں کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے دونوں کی رہنمائی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فرامین سنتا تو بعض صحابہ اس کو لکھا کرتے تھے، بعض صحابہ کیا کیا کرتے تھے لکھا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، پیارا اللہ نے ان کو دیکھا کہ یہ پہلے پابندی سے لکھتے تھے اور آج کل یہ لکھ نہیں رہے، اللہ کے درواز نہ لکھا کرو، وہی نہ ہو تم اس کو وہی سمجھ لو۔ بظاہر اس کے ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات تو وہی نہیں ہوتی، بعض بات ہر بات کو لکھنے سے تو غلط ملت ہو جائے گا صحیح اور غلط میں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو محبوب پیغمبر نے فرمایا نہ لکھا کرو، قسم خدا کی، یعنی جس نے محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم بتا رہا ہوں، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو محبوب پیغمبر نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ نے دوبارہ کیا کر دیا لکھنا شروع کر دیا۔ لہذا یہ آیت اور بھی بہت ساری آیتیں اس بات پر دلیل ہے کہ جس طرح ہم قرآن کی آیات کے محتاج ہیں اسی طرح ان آیات کی تشریح یا دیگر معاملات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محتاج۔ دیکھو اللہ پاک نے کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں کیا کہ کتاب بھیجی اور ساتھ میں کتاب والا نہ بھیجا۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو نبیوں کا سلسلہ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبیوں کو اتنی تکالیف پہنچانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری بات نہیں آ رہی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صرف امت تک پہنچانے کے لیے تو نہیں آتے، جو بھی کسی جگہ پہ رکھوا دیتا، کتاب لو پڑھ لو، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آقا کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک تو فلسفہ بڑا عجیب آ گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بعض نے کہا کہ جو بھی بس اردو والا ترجمہ اٹھاؤ بس ہم بھی جو ہے نا مدرس بن گئے، ہم بھی معلم بن گئے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو ماسٹر ہوتے ہیں، اب ریٹائر ہو گئے، اب دوسرا کام تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ قرآن ترجمہ والا اٹھاتے ہیں اور پھر تفسیر بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی کتاب کا ترجمہ لے کر اس کا بیان کرے گا تو سوائے نقصان فائدہ نہیں کرتا۔ ڈاکٹری کی کتاب میں اردو میں موجود نہیں ہے کیا؟ موجود ہے نا،
اگر میں ڈاکٹر کی کتاب یہاں لے کے رکھوں کہ ڈاکٹروں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ڈاکٹری کا، وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، میں کیوں بتا سکتا ہے چیز؟ تو سب بولیں گے مولوی صاحب آپ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن پہلے اتنی صلاحیت پیدا کریں جو ایک ڈاکٹر کے لیے ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے قرآن کا ٹھیکہ علماء کا نہیں ہے، لیکن قرآن سمجھنے کی بھی ایک کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت ہوتی ہے، کہ استعداد ہوتی ہے اس کے لیے، اگر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے دوسرے بارے میں مسئلہ بھی سنایا تھا آیت کے ضمن میں کہ قرآن نے کہا کہ تم کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ ایک صحابی عربی جاننے والے عرب میں پیدا ہوئے، انہوں نے کالا اور سفید دھاگا لے کے اپنے تختے کے نیچے رکھ لیا کہ کالا سفید دھاگا جب تک جدا نہیں ہوگا ہم کھائیں گے پیئیں گے، روزہ ہمارا شروع نہیں ہوگا۔ اب کالا سفید دھاگے سے الگ نہیں ہو رہا۔ قرآن میں لفظ یہی ہے فشربوا کھاؤ اور پیو لیکن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالا دھاگے سے صبح فجر کے وقت الگ نہ ہو جائے۔ اب وہ صحابی بار بار دیکھ رہے ہیں کالا سفید سے الگ تو نہیں ہوا، یہاں پر روشنی گھر کے اندر آ گئی سورج کی۔ پیارے محبوب پیغمبر کے پاس ہے، یا رسول اللہ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ کالا سفید سے جب تک الگ نہ ہو دھاگا اس سے کھاؤ پیو، میں نے تو دھاگا رکھا تھا وہ تو الگ ہی نہیں ہوا، سورج صاحب آ گئے الگ۔ نے بھی مسکرائے اور پھر سمجھا کہ یہ کالے دھاگا اس سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب تو ہمارے ہاں یہ جو لائٹیں وائٹیں آ گئی اور یہ جو غبار کیا کہتے ہیں گرد و غبار فضا میں، اس وجہ سے ہم آسمان کی رونقوں کو نہیں سمجھ پاتے، ورنہ پرانے زمانے کے اندر ہمارے حضرات جانتے ہیں کہ کیسے ستارے نظر آیا کرتے تھے۔ معمولی سی بھی کوئی اگر روشنی ہوتی تھی نا تو دور میلوں لوگ دیکھ لیا کرتے تھے ہاں جی آسمان میں کچھ جو ہے نا خلاف واقع کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ شہر میں کتنی مرتبہ حدیث میں ہمارا پایا ایسے روشنی دوڑتی بھی دیکھو تو یہ وہ انگارہ ہوتا ہے جس کے ذریعے شیطان کو جو ہے نا مارا جاتا ہے، تو لا پڑا کرو اعوذ باللہ پڑا کرو۔ آج کس کو نظر آتا ہے وہ؟ ارے خود یاد ہے جب پرانے یعنی جب لائٹیں وغیرہ نہیں تھیں یا نہ ہونے کے برابر تھیں تو اس وقت بارہا ایسا نظر آتا تھا کہ اوپر سے ایسے روشنی زور سے گئی ہے، اور ہمارے والد ہمیں کہا کرتے تھے اے اماں جلدی سے لاہور ایسا ہے۔ تو صبح صادق کے موقع پر جو فجر کی اذان کے جو وقت ہوتا ہے اس وقت صبح یہاں پہ ایسے ترچھے کے اندر ایسے روشنی نمودار ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں روشنی رہتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے۔ اس روشنی کی طرف کیا کیا گیا ہے؟ اشارہ کیا گیا جب تک وہ سفید کالے پن سے اس وقت تک کھاؤ پیو، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ اب وہ روشنی تو ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہماری لائٹوں کی روشنی اتنی فضا میں پھیلی ہوئی ہے، گرد و غبار اتنا فضا میں پھیلا ہوا ہے، ستارے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں خود یاد ہے جب ہم لاڑکانے میں اور باغر جی سکھر کے گاؤں دیہات میں جب ہم ہوتے تھے تو ہم جب صبح گرمیوں کے راتوں میں ہمیں اوپر ہم سویا کرتے تھے چھت پر، تو اس کے بعد ہم باقاعدہ ستاروں میں پہلیاں پوچھا کرتے تھے، ستارے پوچھا کرتے، اس میں بتاؤ 3 ستارے ایک ساتھ کہاں ہیں، اسے مطلب 7 سہیلیاں کہاں ہیں، یہ پہلیاں ہوتی تھی اس زمانے کی، اڑن کھٹولا کہاں ہے، سہیل بات ہے۔ پھر باقاعدہ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ اس کو 3 سہیلی 7 سہیلی کہا جاتا ہے، پھر اس پہ الٹی سیدھی بھی بعض لوگوں نے کیا بنا رکھی تھی، کہاوتیں بنا رکھی تھی۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ ستاروں میں ایسے کھیلتے تھے بچے کہ سوتے سوتے جو ہے نا وہ کھیلتے ان میں کھیلتے کھیلتے سو جایا کرتے تھے۔ تو اس سفیدی اور اس سیاہی کو صحابی نے کیا سفیدی سیاہی سمجھ لیا؟ دھاگے کی سفیدی سیاہی۔ حالانکہ عربی میں ہم جو عربی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں اس سے لاکھ گنا زیادہ ماہر تھے، تو قرآن نبی کے بغیر صحابہ سمجھنے میں کیا کر رہے؟ غلطی کر رہے سمجھا۔ اور بھی بہت شمار آیتیں ہیں صحابوں کو سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے ہمیں بتا دیجیے، پھر اللہ کے نبی نے اس کا کیا بتلایا، مطلب بتلایا۔ اس لیے یہاں پہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ آیت کتاب کی یہ بھی اور جو آپ پر اتر رہا ہے وہ بھی الحق، وہ سب کا سب کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں، اکثر لوگ قرآن کو نہیں مانتے۔ آج بھی اگر ہم دنیا میں غور کریں تو 7-8 ارب کے جو انسان ہے اس کے اندر 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی 6 ارب کے لوگ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور مسلمانوں میں بھی ہم دیکھیں، اگر ہم مسلمانوں میں بھی جاگیں تو مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی ہے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتی، یعنی ایمان کا ایک تعلق ہے عقیدے سے، عقیدتاً تو ایمان ہے، اور دوسرا تعلق ہے عمل سے، عمل کے طور پر ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم خود سوچ رہے ہیں۔ تو قرآن پر ایمان 2 ہیں، ایک اعتقادی دوسرا عملی۔ تو اعتقادی ایمان اگرچہ ہم سب کو ہے
اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو عملی ایمان بھی اس پہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کا اعتقادی ایمان بھی تھا اور عملی ایمان بھی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کو آگے رکھا کرتے۔ سمجھ رہی بات نہیں؟ نماز میں رزق کی بشارت اللہ کے نبی نے سنائی تو صحابہ کرام نے نمازوں کا اہتمام کیا، ان کے مسائل نماز سے حل ہو گئے۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں مانتے، پھر اس کے بعد یہ قرآن کی حقانیت اور وحی کی جو ہے نا حقانیت بتانے کے بعد پھر آگے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بات اور بتا دیں، ہم بھی اگر تھوڑا سا قرآن میں غور کر لیں مزید تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کس کو دینی ہے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان 8 طرح کے لوگوں کو دینی ہے، کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور کتنی دینی ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو حدیثوں کو نہیں مانتا زکوٰۃ سے وہ خالی ہو گیا، زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ پاکی حاصل، تو لہذا زکوٰۃ ادا کرو سے مراد کہ پاکی حاصل کرو، تو اپنے آپ کی صفائی ستھرائی کو کس نام دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا نام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، اسی طریقے سے نماز میں رکوع کا بھی ذکر ہے، نماز میں سجدے کا بھی ذکر ہے، نماز میں قرآن میں رکوع سجدے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں قرأت کا ذکر بھی ہے، لیکن رکوع کب کرنا ہے، قرأت کب کرنی ہے، سجدہ کب کرنا ہے، جماعت کتنی، نمازیں کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ تفصیلات قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہ تفصیلات کس نے بتائی ہمیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو لوگ قرآن کو حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ ہمارے قائم خانی کالونی میں بہت پہلے ہمارا ٹاکرا ہوا تھا، ذکری فرقہ ہے، یہاں سے جب مکہ مسجد کے پیچھے سے اوپر چھت پہ سڑک پہ چڑھتے ہیں تو سیدھے آتے توحید مسجد آتی ہے آج بھی، آخر اب تو وہ فرقہ وہ اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں، سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ان کا نظریہ کیا ہے جی؟ کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ صلاۃ ذکری میرے ذکر کے لیے، لہذا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ نماز ہو گئی۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ فجر کی نماز کا وقت ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، بس فجر کی نماز ہو گئی۔ کتنا سستا دین ہے دیکھو۔ ہم لوگ بے فالتو میں یہاں پہ عشاء میں جو ہے نا 17 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دو آپ کی عشاء کی نماز ہو گئی۔ اب آدمی کیا بچا کیا اس کے؟ اب نماز ہی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا بچا اس کے پاس؟ تو اس لیے سنت کے سہارے کے بغیر ہم کسی مسئلے کو کما حقوق قرآن سے صرف نہیں کر سکتے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے 100% کافی ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ضروری ہے۔ سمجھ رہے؟ جیسے میں جاؤں عدالت میں بولوں کہ جی یہ بھی تو میرے جیسا انسان ہے، نہیں سمجھ رہی بات؟ میں وکیل کیوں نہیں بن سکتا؟ جب یہ بن سکتا ہے تو لہٰذا میں مقدمہ لڑوں گا، نہیں سمجھ رہی بات؟ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھی آپ مقدمہ لڑ سکتے ہیں لیکن پہلے وکالت کی کیا پیدا کریں؟ صلاحیت پیدا کریں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں یہ مسئلہ میں نے تھوڑا تفصیل سے بتایا کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس مسئلے کو بھی یاد رکھ لے، جس طرح قرآن انکار کرنے سے دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے، تو حدیث کا انکار کرنے سے اگرچہ آدمی اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن گناہ کے آخری درجے پہ جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں سے وہ شامل ہو گیا۔ کسی بھی وقت جھٹکا لگے گا اور یہ اسلام سے بات کسی بھی ایک جھٹکا، ایک ہوا کو چھوکا اس کو کفر میں گرا دے گا۔ محبوب پیغمبر کی اداؤں کا انکار کر کے بھلا کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید ذکر فرمائی، مختصر میں صرف ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتا ہوا جاؤں گا جو باتیں آپ نے سنی ہیں تقریباً۔ اللہ نے کہا آسمانوں کو نے بلند کیا، بغیر ستون کے بلند کیا۔ ہم ایک چھوٹا سے پتھر بھی جو ہے نا فضا میں نہیں روک سکتے، اللہ تعالیٰ نے کو بغیر ستون کے روکا ہوا۔ اور قرآن مجید کی دوسری جگہ یہاں پہ السماوات جمع لے کر آئے، اور دوسری جگہ اللہ نے کئی جگہ بلکہ سبع سماوات، اللہ کہتا ہے ہم نے 7 آسمانوں میں تغیر نہیں آتا، اس کا کلر متغیر نہیں ہوتا، ان میں کسی جگہ جھول نہیں آتا، اس میں کسی جگہ سے آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا۔ سمجھا رہی بات؟ فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اطت السماء، فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے۔ چرچرانا بولتے ہیں نا، جیسے کمزور لکڑی یا چارپائی پہ آدمی بیٹھا ہو تو اس میں سے وزن زیادہ ہو جائے تو آواز آتی ہے، چرچرانے کہتے ہیں نا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے آسمان بھی چرچراتا ہے، یعنی فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے، اتنے
اتنے فرشتے آسمان پر ہیں کہ آسمان میں سے باقاعدہ کیا آتی ہے؟ چرچرانے کی ٹوٹ گیا ہمارے آسمان یہ قریب ہو گئے، اللہ اب گئے ہم، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب اللہ قدرت تم دیکھ بھی رہے ہو۔ ثم استوى على العرش، عرش پر مستوی ہوا، میں نے پہلے بحث کی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس مسئلے کو اکثر ہمارے مسلمان نہ سمجھ کر غلطی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھا، جیسے ہمارے اہل الحدیث ہیں ان بھائیوں نے یہ سمجھا ثم استوى على العرش کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ یہاں آسمان عرش پر تو اللہ کو مانتے ہیں، یہاں ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں اللہ موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ یہی نظریہ تھوڑا سا بریلویوں میں بھی آیا، انہوں نے جہالہ کی کتاب اس نے دکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے۔ اس اعلی عرش کا معنی انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عرش پر قائم ہو گیا، اب باقی فرش وغیرہ پر اللہ کا وجود نہیں ہے۔ حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ جگہ بنانے والے اللہ کی ذات ہے، ہر کائنات کی ہر چیز کو کسی نے بنایا؟ اللہ نے بنا کہ اللہ ہی وہاں موجود نہ ہو تو پھر اس کو سنبھال کون سکتا ہے؟ سمجھ رہی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے شان، بس یہ مسئلہ بنا۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ایک ہی جیسے الفاظ اللہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے کہ آسمان میں بھی اللہ الہ ہے، زمین میں بھی اللہ کیا ہے الہ ہے۔ قرآن ہی میں اللہ کہہ رہا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ ہوتا ہے، وَلَا أَكْثَرَ، اسی طرح آگے آیت ہے تم اس سے زیادہ، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ، نہ اس سے کم کہیں نہیں ہوتے، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، مگر وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، أَيْنَمَا كَانُوا، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ اب اتنے واضح آیت ہیں، سمجھ رہی بات ہے؟ پھر بھی انہوں نے اس چیز کو غلط سمجھ کر عقیدہ اللہ تعالیٰ صرف اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور جب ہم ان کو وہ آیتیں سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ علم کے اعتبار سے ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تو ہے کہ اس سے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود یہاں نہیں ہے۔ نہیں سمجھا دی بات؟ حالانکہ قرآن کی ایک آیت ہے واللہ علی کل شیء شہید، اس میں واضح اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے۔ سمجھا رہی بات نہیں؟ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات کا اضافہ کر رہا ہے کہ اللہ حاضر ہے جیسے اللہ کی شان ہے، ختم ہوگی بات۔ اللہ عرش پر بھی جیسے اس کی شان ہے، اللہ آسمانوں پر بھی جیسے اس کی شان ہے، اللہ ہر جگہ ہے جیسے اس کی کیا ہے شان۔ اس میں جب یہ لفظ آ جائے گا جیسے اللہ کی شان ہے تو ہمارے میں کوئی کنفیوژ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سمجھا رہی بات نہیں ہے؟ ہماری شان ہے کہ ہم اس وجود کے ساتھ ایسے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ہے اللہ ویسے موجود ہے۔ اس لیے اس آیت کا یہ مطلب اب مثال کے طور پر اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مان لیا تو اللہ تعالیٰ عرش پر، عرش مانے تخت، عرش مانے کیا ہوتا ہے تخت، اگر اللہ تعالیٰ تخت پر ہے تو ظاہر سی بات ہے تخت پر اللہ کی وجود سے بڑا ہو گیا نا، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور وہ تخت کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ آسمانوں کے اوپر، تو پھر یہ آسمان اس تخت سے بھی کیا ہو گیا بڑا ہو گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کئی مخلوقات اللہ کے وجود سے کیا بڑی ہو گئی، حالانکہ اللہ اکبر، اللہ کے وجود سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کے لیے ہمیں ایک بات کا حکم دیا کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو ہر آنکھ نہیں سمجھ سکتی، اور ابصار کا دوسرا معنی ہے بصیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بس اتنا ہم سمجھ لو، زیادہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک خالق اور ایک مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہماری عقل سمجھ تو سب ناقص ہے، ایک ناقص عقل والا کامل ذات کو کیسے سمجھ سکتا ہے مکمل؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ ایسا کمثلی شیء، اللہ کی مثل نہیں ہے، اس کے لیے مثالیں بس جتنا نظریہ اتنا بنا لو بس کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور ہر جگہ ہے، اور کیسا ہے جیسے اس کی شان۔ بعض حدیثوں میں تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ زمین میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اب اب اللہ جانے اس کیفیت کو، سمجھے؟ اللہ قرآن میں کہتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ موسیٰ نے جب اصرار زیادہ کیا تو موسیٰ بے ہوش ہو گیا،
جلدی ماں پوری شہر ڈالی، حضرت موسیٰ نہ دیکھ پڑے، بے ہوش ہو گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن صحابہ نے قرآن میں آیا کہ وجوہ ربی ہے ناظرہ، بہت سے چیزیں تر و تازہ اور اللہ کا کیا کر رہے ہوں گے؟ دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو کسی صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت اللہ پیش کما ترون القمر، جیسے تم اس چاند کو کیا کر رہے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ اس وقت چاند نکلا ہوا تھا، چاند کو دیکھنے والے آدمی کو کوئی آنکھوں کے اندر کیا نہیں، جیسے سورج کو آدمی دیکھتا ہے تو آنکھیں چپنے جاتی ہیں، سورج کو آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن چاند کو دیکھ کر آدمی کو مزہ آتا ہے۔ اگر چوری کا چاند ہو اور اندھیرا ہو زمین میں، تو اس چاند کی جو روشنی اور اس چاند کی جو ایک کیا نام ہے ایک عجیب سا سحر ہوتا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اس میں آدمی کھو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ شاعروں نے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنی محبوباؤں کا اگر تذکرہ کیا تو چاند سے زیادہ کی نہیں کیے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو یہ چاند اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اسی طریقے سے تم کس کو دیکھ سکو گے؟ اللہ کو۔ اب کیسے دیکھیں گے؟ کیسی وہ ذات ہوگی؟ کیسا اس کا رخ مبارک ہوگا؟ اب وہ تو جنت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ایسے الفاظ اپنے بارے میں ذکر کیے ہیں جن سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہو گئی، حالانکہ ان الفاظ سے ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے جیسے اللہ کی شان ہے ایسا ہوگا۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اب پنڈلی کھولے گا کیا مطلب ہے؟ پنڈلی اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں نا، اب یہ اللہ پنڈلی کھولے گا، اب کیا مطلب؟ اب اللہ کی ایسی پنڈلی ہوگی نعوذ باللہ، اللہ کی ایسی پنڈلی ہوگی تو کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی وجود انسانوں کی طرح تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے قرآن کا الگ پنڈلی کھولے گا۔ ہر بڑے عالم نے یہی لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا جیسے اللہ کی شان ہے، قیامت میں پتہ چلے گا اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اب اس لیے ایمان لاؤ کہ اللہ پنڈلی کھولے گا، بس سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی جاؤ وہاں اللہ کا چہرہ ہے، تم جسے بھی رخ کر لو وہاں اللہ کا کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اب یوں جو رخ کرو اللہ کا چہرہ، یوں کرو چہرہ، جہاں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اللہ کا چہرہ کیا مطلب؟ بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ آج کا بھی مطلب استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان ہے، اور اپنی شان کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہر بندے کے پاس، بندی کے پاس، ہر مخلوق کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ سورج لگایا، چاند کو بھی اس نے کام پہ لگایا، ہر ایک اپنے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے اندازے، ایک وقت مقرر، مدت مقرر ہے، اس اعتبار سے چل رہا ہے، اور چاند بھی کیا ہے؟ چل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے کہا کہ سورج بھی حرکت میں ہے، چاند بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے۔ ہماری سائنس نے تو آہستہ آہستہ ترقی کی ہے نا، مشاہدہ کیا۔ تو پہلے کی سائنس یہ کہ سورج حرکت نہیں کرتا، چاند جدید سائنس اس نے 33 سے بتایا حرکت کر رہا ہے۔ اسی ہماری سائنس جو آج وجود کی خیال نہیں ہے، میں ہماری نگاہوں نے جہاں پہ کام کرنا چھوڑ دیا تو اس طرح کی کیا نظر آتا ہے؟ کلر سے نیلا نیلا سپن نظر آتا ہے، اور کچھ فلسفے بتاتے ہیں کہ اسکائی ہے، آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، ہماری نگاہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر ہمیں اس طرح کیوں؟ اس لیے کہ سائنس سورج پہ پہنچی، سورج کو دیکھا، سورج کا مشاہدہ کسی دن ہو سکتا ہے آسمان سے پہنچ اس کو بھی مان لے گی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جبکہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے 14 بار بتایا سورج بھی حرکت میں ہے اور چاند بھی کس میں حرکت میں ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ ان کی حرکت ان کی حرکت قیامت کی طرف ہے، جیسے اس قیامت آ جائے گی۔ حرکت ان کی اپنے مدار پر گھومنا ہے۔ چاند اپنی حرکت 24 گھنٹے میں پوری کرتا ہے اور اس کی منزلیں ختم ہوتی ہیں 30 یا 29 دنوں میں، مہینہ جس کو کہتے ہیں۔ سورج اپنی جو منزلیں ہیں وہ بھی 24 گھنٹے میں کرتا ہے، لیکن اس کی جو منزل آخری وہ مکمل ہوتی ہے 365 دن میں، 360 دن 65 دن کیا ہے، تو فرمایا اس میں سال بنتا ہے۔ تو سورج کی حرکت سے مہینہ بنتا، چاند کی حرکت سے مہینہ بنتا ہے، سورج کی حرکت سے کیا بنتا ہے؟ سال بنتا ہے۔ یہ سائنس بھی کہتی ہے اور علماء نے بھی پچھلے زمانے کا لکھا ہوا۔ تو سورج چاند اللہ تعالیٰ کے حکم پر گردش میں ہے، بس ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ سارے معاملات کی تدبیر میں کرتا ہوں۔ ہمارے معاملات ہیں، مدبر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بندش نے اللہ تدبیر کر رہا ہے، جادوگر نے ایسا کرا اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟
فلاں یہ ہو گیا، فلاں سے وہ کر دیا، کسی نے نہیں کیا، سب کچھ تدبیر کسی نے کی ہے۔ اللہ تدبیر کرے تو کسی کو کرسی سے گرا کر، چارپائی سے گرا کر، زمین میں چلتے ہوئے گرا کر نقصان پہنچا دے، اور اللہ تدبیر کرنے پڑا تو چھٹی منزل سے بھی گر کر بچہ جاتا ہے۔ بہت سارے وہ ہے ویڈیو کے اندر بڑے ڈیمپر کے سامنے موٹر سائیکل آ کے رکی ہے، آدمی کے پاؤں آئے، ایسے آدمی کیا ہے پاؤں آئے، ٹائر جب آگے گیا تو آدمی گھومنے ہو گیا، وہ ہونے کے بعد آدمی یوں ہو کے اس کے سر کہاں چلا گیا، اندر چلا گیا، سمجھ بات نہیں، حالانکہ پاؤں دب کے آگے جانا چاہیے تھا نا، لیکن پاؤں سے پھسل گیا اس کے، اور اس کا پورا دھڑ اندر چلا گیا، اس پہ سر پہ چڑھنے سے پہلے اس کی لگ گئی، بریک لگ گئی، کس نے؟ اللہ نے کی۔ ایک بچی سے گاڑی ہو گئی، پوری گاڑی اگلے ٹائر پہ گزرے، پچھلے ٹائر پہ اس پہ گزرے، لیکن بچی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، سمجھ بات ہے۔ اور کتنے ہی ایسے مرد ہیں جن پر گاڑی گزری کھول کے رکھ دی انہوں نے۔ تو لہٰذا یدبر الامر، یہ اسباب اللہ نے بنایا، تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ تم پر حالات ہیں تو اس مدبر کے سامنے متوجہ ہو جاؤ، اللہ پاک نے تدبیر تمہارے خلاف کر دی ہے، اللہ اسی تدبیر کو تمہارے حق میں بھی کر دے گا، لیکن ہم اس سے متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ہمارا جو عقیدہ ایک بابا پہ ہے، وہ عقیدہ اگر اللہ کی ذات پر ہو جائے نا، ہم پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ میرے چھوٹے بھائی عامل ہیں، ان کے ہاتھ جا کے تو اتنی رش، بعض لوگ بیچارے اثر میں جاتے ہیں اور عشاء کے بعد ان کو فرصت ملتی ہے، اتنا لمبا کوئی مسجد میں بیٹھے تو اللہ اس کے مسئلہ حل نہیں کرے گا، ہے؟ اور فقان صاحب میرے عامل اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم اگر ان کو بولیں نا کچھ بھی نہیں، تم جاؤ جا کے یہ بولو، تم ہم کو بول دیں نا یہ وہ اس لیے میرے دوستوں اللہ نے صاحب بتا یدبر الامر، تدبیر کرنے والا، میں بندش کا انکار نہیں کر رہا، ہمیں جادو ٹونے کا انکار، سب کچھ ہے، لیکن کون ہے، کس کا حکم سے ہو رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، تو جب سورج گرہن اور چاند گرہن تو ہم کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا سورج صاحب ہماری اس گرہن کو ہٹا دیجیے، خدا کے لیے روشنی دے دیجیے، کبھی کہا کسی نے سورج سے ایسا؟ تو جس طرح یہاں سورج اور چاند گرہن ہو رہا ہے اسباب ہے، اسی طریقے سے بندی جادو سب میں اسباب ہے، لیکن ہمیں متوجہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ تدبیر کرتا ہے کہ فصل الآیت، اللہ کا تفصیل سے آیتیں بتا رہا ہوں، شاید تمہیں یقین آ جائے اپنے رب کی ملاقات کا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہوں قدرت دیکھنے میری زمین، پھر اس میں دیکھو پہاڑوں کے نظام کو کیسا بنایا، سائنس نے اس کو پرکھا ہے۔ پہلے تو علماء نے بیان کیا تھا، یہ اپنے علم لدنی کے تحت سائنس نے تصدیق بھی کی ہے کہ جتنا پہاڑ زمین کے اوپر ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ زمین کا کہاں ہوتا ہے؟ کسی چیز کو، وزنی چیز کو اگر آپ نے وجود دینا ہے تو اس کو اس سے زیادہ آپ نے کہاں کیا کرنا، نیچے گاڑنا ہوگا۔ اس لیے بنیادیں مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جتنی مضبوط اور نیچے بنیاد گہری بنائیں گے اس پر ہم آپ کیا کھڑا کر سکتے ہیں؟ عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ جتنا پہاڑ اوپر نظر آتا ہے اس سے دگنا تگنا اللہ نے کہاں دبایا ہوا ہے؟ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ انہارا اور یہ نہروں کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تبلیغ میں جانا ہوتا ہے ایسا اوقات آپ دیکھیں 2000 فٹ بلندی، 2000 فٹ بلندی کے اوپر، اور اس 2000 فٹ کی بلندی کے اوپر سے آبشار پتھر کے بیچ میں سے پانی کی نہر نکل رہی ہے۔ یہ نیچے سے اتنے پانی کون پہنچا کر، اور بغیر وہ کس کے موٹر کے، بغیر کیا ہوتا ہے بغیر پمپ کے، وہاں تیزی میں وہ بہتا ہے کہ نیچے وہ 2000 فٹ تک بہتا ہوا بھی آتا ہے، باقاعدہ سے نہریں بنتی ہیں، اس سے چھوٹے چھوٹے علاقے کیا ہوتے ہیں؟ قدرت اللہ کیا ہے؟ میری قدرت پہچانو، میں نے زمین میں پہاڑ گاڑے، اسی طریقے سے میں نے زمین میں نہروں کا نظام بنایا، ہر طرح کے پھل کے جوڑے بنائے، کھٹا میٹھا سفید کالا پھیکا۔ سمجھنے بات نہیں، بعض فرماتے نر اور مادہ بھی جوڑے ہیں، جیسے پپیتا اس میں نر مادہ ہوتا ہے، کھجور اس میں نر مادہ ہوتا ہے۔ جو مالی ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ درخت نر ہے، یہ درخت مادہ ہے، یہ ایسا پھل نہیں دیتا۔ پھر اس میں کیا کرتے ہیں، مادہ درخت کی قلم کاٹ کے لاتے ہیں، اس میں لگاتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھل دینے لگ جاتا ہے، ملاپ کرواتے ہیں باقاعدہ نر و مادہ کا۔ کھجور میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ ناریل نہیں، معذرت، پپیتے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ان کے جوڑے رات کو دن پہ ڈھانپ دیتا ہوں، اس میں تو نشانی ہو تو کر لو، میری قدرت کو پہچان سکتے ہو کہ زمین ملی ہوئی ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی رنگ، ایک ہی مٹی، ایک ہی ساری چیزیں ہیں۔ اور اس جگہ پہ دیکھو تو باغات ہیں، کوئی انگور کے ہیں، کوئی مختلف قسم کی کھیتیوں کے ہیں، کوئی کھجور کے ہیں۔ کھجور میں بھی بعض تنے ایسے ہوتے ہیں نیچے سے ایک تنا ہوتا ہے،
اوپر سے جا کے 2 تنے بن جاتے ہیں. بعض ہوتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک کیا ایک ہی تنے پہ کھجور ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض کھجور میں 2 تنے ہوتے ہیں, یوں نکل کے یوں بھی ایک الگ سے آ جاتا ہے, اور بعد میں ایک ہی تنے پہ کھجور کھڑی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ایسا میری قدرت ہے. حالانکہ پانی ایک ہی طریقے کا سب کو ملتا ہے, زمین ایک ہی طریقے کی ساری ہوتی ہے, لیکن اس ایک زمین سے ایک ہی پانی ملنے کے بعد پھل فروٹ یہ سارے کے ساری چیزیں الگ الگ, ذائقے الگ الگ, رنگ الگ الگ, میری قدرت ہے. بعض کو کھانے ذائقے میں بعض سے ہم نے فضیلت دی. ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہے, ہر پھل کا اپنا ایک مزہ ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں کیا آیا ہے, آم آیا, وہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے. ہمارے ایک پیر ہیں, یعنی ہمارے چاچا پیر لگتے ہیں, وہ اقبال شاہین اثر صاحب دامت برکاتہ العالیہ, وہ فرماتے ہیں کہ آم کے موسم میں کوئی اور پھل لا کے رکھ دینا, یہ آم کی توہین ہے. سمجھ رہے بات نہیں ہے, آم کے موسم میں کوئی پھل, تو ہر چیز کا اپنا کیا ہے. انگور کو دیکھ لو تو الگ ذائقہ, آم کو دیکھو تو الگ, چیکو کو دیکھو تو الگ, سب کس کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. انسان ہو اور تو کر لو. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بعض لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کرے کہ کافر ہیں, ان پہ توڑ والے ہیں. جب میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں تو ان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ ساری توحید بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ قیامت میں دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں, اللہ ان کو سمجھا رہا ہے سب کچھ کر سکتا ہوں تو ان کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے. قیامت کیا جاتا ہے لے آؤ, ہم بھی عذاب کو نیکی سے پہلے مانگ رہے ہیں, نیکی کرے بغیر یہ قیامت کو مانگ رہے ہیں. اس سے پچھلی قومیں بھی کئی عذابوں میں مبتلا ہو چکی ہیں. ڈھیل دے رکھی ہے. ہر آپ بھی ان کے منظر بن کر, جانے والے بن کر آئے ہیں. آپ ہوگا نصیب فرما, اللہ تعالیٰ کی جیسے محبت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو فرما. مولا کریم ہم سب کے ہاتھ پر فرما اور مصیبات حفاظت فرما. مولا کریم رہنمائی فرما. مولا کریم تو قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. مولا کریم اپنی قدرت سے یا اللہ ہم سب کے یا اللہ بگڑے حالات کو درست فرما. ہم سب کی تمام پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. ہم سب کے لیے یا اللہ مشکل حالات میں آسانیاں پیدا فرما. مولا کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. یا دنیا اور آخرت کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کے حاسدوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما. مولا بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما. مولا مرحومین مومنین مومنات کے بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم جو درس قرآن ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ. جزاکم اللہ خیرا.